وہ بھی یاد خاطر رہے کہ جو صاحب بغرض اس بات حقانیت اپنی کتاب اور اپنے اصول کے کوئی ایسا دعویٰ یا دلیل پیش کریں گے کہ جس کو ان کی الہامی کتاب نے پیش نہیں کیا، تو یہ فعل ان کا اس امر پر شہادت قاطعہ ہوگا جو کتاب مقبولہ ان کی کہ جس کو وہ الہامی خیال کر رہے ہیں ایفائے مضمون اس شرط سے قاصر ہوگا۔ چہارم، بخدمت جملہ صاحبان یہ بھی عرض ہے کہ یہ کتاب کمال تہذیب اور رعایت آداب سے تصنیف کی گئی ہے، اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقے کی کسر شان لازم آوے، اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا خوب سے عظیم سمجھتے ہیں، اور مرتکب ایسے امر کو پرلے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔ سو اسی طرح ہر یک اپنے شریف مخاطب کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کی کوششیں بھی اس بارے میں مصروف رہنی چاہیے کہ تمام تحریر ان کی بشرطے کہ کچھ تحریر کریں جیسا کہ مہذب اشخاص کے لائق ہے، سراسر تہذیب پر مبنی ہو، اور اوباشانہ کلام اور حجو اور حتی کہ مقدسین اور رسولوں اور نبیوں سے بکل ہی پاک ہو۔ یہ منصب تالیفات مذہبی کا بڑا نازک منصب ہے، اور اس میں عنان حکومت صرف ایک ہی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر یک حسن اور قبح میں فرق کرنے والے اور منصف اور متعصب اور مفسد اور حق گو کو پہچاننے والے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے شریف لوگ ہر یک قوم میں کم و بیش موجود ہوتے ہیں جو مفسدانہ اور غیر مہذب تقریروں کو بالطبع پسند نہیں کرتے، اور مختلف فرقوں کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا پرلے درجے کی خباثت اور شرارت سمجھتے ہیں۔ اور فی الواقعہ سچ بھی ہے کہ جن مقدسوں کو خدا نے اپنی خاص مصلحت اور ذاتی ارادے سے مقتدا اور پیشوا قوموں کا بنایا، اور جن روشن جوہروں کو اس نے دنیا پر چمکا کر ایک عالم کو ان کے ہاتھ سے نور، خدا پرستی اور توحید کا بخشا، جن کی پرزور تعلیمات سے شرک اور مخلوق پرستی جو الخبائث ہے اکثر حصوں زمین سے معدوم ہو گئی، اور درخت ذکر وحدانیت الہی کا جو سوکھ گیا تھا پھر سرسبز اور شاداب اور خوشحال ہو گیا، اور عمارت خدا پرستی کی جو گر پڑی تھی پھر اپنے مضبوط چٹان پر بنائی گئی۔ جن مقبولوں کو خدا نے اپنے خاص سایہ عاطفت میں لے کر ایسے عجائب طور پر تائید کی کہ وہ کروڑوں مخالفوں سے نہ ڈرے اور نہ تھکے اور نہ گھٹے، اور نہ ان کی کاروائیوں میں کچھ تنزل ہوا اور نہ ان پر کچھ بلا آئی، جب تک کہ انہوں نے راستی کو ہر یک موجی سے امن میں رہ کر زمین پر قائم نہ کر لیا۔ ایسے مقبولان الہی کی نسبت زبان درازی کرنا نہایت درجہ کی ناپاکی اور نااہلی اور ہٹ دھرمی ہے۔ هر که توف افگند به مهر منیر هم برویش فتد تف تحقیر تا قیامت تف است در رویش قدسیان دورتر ز بدگویش۔ اور جو کچھ میں اس مقام میں ادب اور حفظ لسان کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں یہ بلا وجہ اور بلا خاص معنی کے نہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں کئی ایک ایسے لوگ حاضر ہیں کہ جو انبیاء اور رسولوں کی تحقیر کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا ایک بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے پرتہذیب فکرے لکھتے ہیں کہ جن سے ان کی طینت کی پاکی خوب ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے خوب تحقیق کی ہے کہ ان نالائق حرکات کے بھی دو باعث ہیں کہ جب بعض لوگ حکیمانہ اور معقول کلام کرنے کا مادہ نہیں رکھتے، یا جب کسی اہل حق کے الزام اور افہام سے تنگ آ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں،
تو پھر وہ اپنی پردہ پوشی اسی میں دیکھتے ہیں جو علمی بحث کو ٹھٹھے اور ہنسی کی طرف منتقل کر دیں، اور اگر کسی اور طور سے نہیں تو اسی طرح سے اپنے ہم مشربوں میں نام حاصل کریں۔ پس ایسے لوگوں کو جو اپنی قوم کے معلم اور اتالیق بن بیٹھتے ہیں، بغرض حفاظت اس کلاه فضیلت کے بات بات میں ضد کرنی پڑتی ہے، اور عوام لوگوں سے کچھ بڑھ کر مادہ تعصب کا دکھلانا پڑتا ہے۔ اور اگر سچ پوچھو تو ایسوں پر کچھ افسوس بھی نہیں، کیونکہ جہالت اور تعصب نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ نہ خدا کا کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ ایمان اور حق اور راستے کی کچھ پرواہ ہوتی ہے، اور جیفائے دنیا پر مرے جاتے ہیں۔ تو پھر جب کہ ان کو خدا سے کچھ غرض ہی نہیں، اور حیا سے اور شرم سے کچھ کام ہی نہیں، اور سچ کا قبول کرنا کسی طور سے منظور ہی نہیں، تو اس حالت میں اگر وہ باشانہ باتیں نہ کریں تو اور کیا کریں؟ اور اگر زبان درازی ظاہر نہ کریں تو ان کے ظرف میں اور کیا ہے جو ظاہر کریں؟ اگر بولیں تو کیا بولیں؟ اگر لکھیں تو کیا لکھیں؟ عیسائیوں میں باستثناء ان لوگوں کے کہ جن کو تہذیب اور تحقیق سے کچھ غرض نہیں۔ حاشیہ نمبر 6۔ اس اعتراض سے عوام مسیحی بھی خالی نہیں کہ علاوہ اس ذاتی بغض کے جو ان کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دلوں میں بھرا ہوا ہے، باقی تمام نبیوں کی عزت اور تعظیم بھی بجز ایک ذات حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسا کہ لائق ہے ہرگز نہیں کرتے، بلکہ جب ہی سے کہ ایک شخص استباق پا کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا خاص فرزند خیال کرتا ہے، اسی دم سے اور نبیوں کی نسبت اس کی زبان کھل جاتی ہے۔ خصوصاً ایسے فکروں نے ان کو بہت خراب کر رکھا ہے کہ جیسے یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے جتنے پہلے نبی آئے وہ سب چور اور ڈاکو تھے، مگر یہ متکبرانہ الفاظ کسی حالت میں کسی نیک پاک آدمی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح تو ایسے خدا کے متواضع اور حلیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے جو انہوں نے یہ بھی روا نہ رکھا جو کوئی ان کو نیک آدمی بھی کہے، پھر کیوں کر ان کی طرف کوئی غرور آمیز لفظ کہ جس میں اپنی شیخی اور دوسرے کی توہین پائی جاتی ہے منسوب کیا جائے۔ بے شک اگر ہم خدا کے پاک نبیوں کو چور اور ڈاکو کہیں تو ہم چوروں اور ڈاکوؤں سے 1000 درجہ بدتر ہیں، جن دلوں پر خدا کی کلام مقدس نازل ہوتی رہی ہے۔ اگر وہ دل مقدس نہیں تھے تو ناپاک کو پاک سے کیا نسبت تھی؟ یہ نہایت چالاکی ہے جو خدا کے ستودہ بندوں کی شان میں بیجا الفاظ بولے جائیں۔ کیا افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اپنی خودی سے ایک دم باہر نہیں نکلتے اور جنہوں نے دنیا سے ایسی ربط بڑھائی اور تعلق پیدا کیے کہ ان کے دلوں میں ہر دم دنیا ہی دنیا ہے، وہ خدا کے مقدس لوگوں کو تحقیر سے یاد کریں۔ اے بھائیو، نبیوں کا پاک اور کامل اور راست باز ہونا تسلیم کرو، تا وہ کتابیں بھی پاک ٹھہریں جو نبیوں پر نازل ہوئیں، ورنہ جن دلوں سے وہ کتابیں نکلی ہیں اگر وہ دل ہی پاک نہیں تو پھر کتابیں کیوں کر پاک ہو سکتی ہیں؟ کیا ممکن ہے جو دھتورے کے درخت کو انگور کا پھل لگے یا آگ کو انجیر؟ جب چشمے کا پانی صاف ہے تو چشمہ بھی صاف ہی سمجھو۔ اگر وہ لوگ چیدہ اور برگزیدہ اور خدا کے کامل وفادار بندے نہیں تھے تو گویا یہ خدا پر بھی اعتراض ٹھہرا جو اس کو جوہر قابل کی شناخت نہیں، اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑا جو خدا بھی بدوضع لوگوں کی طرح چوروں ڈاکوؤں سے ہی میل ملاپ رکھتا ہے۔ تم آپ ہی سوچو کہ جو لوگ خدا اور خلقت میں واسطہ ہیں اور جو آسمانی نوروں کو زمین پر پھیلانے والے ہیں، وہ کامل چاہیے یا ناقص، اور راست باز چاہیے یا دروغ باز؟ جب علت غائی رسالت اور پیغمبری کی عقائد حقہ اور اعمال صالحہ پر قائم کرنا ہے تو پھر اگر اس علت غائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم نہ ہوں
تو ان کی کون سن سکتا ہے، اور کاہے کو ان کی بات میں اثر ہوگا؟ ان کو تو امی لوگ ضرور کہیں گے کہ اے حکیمو، پہلے تم اپنا ہی علاج کراؤ، اور ماں سوائے اس کے کیا یہ انصاف ہے یا تہذیب ہے یا خدا ترسی میں داخل ہے جو خدا کے پاک نبیوں کا نام ایسا ہتک اور استخفاف سے لیں کہ جیسے کسی ذلیل مذکوری یا چوکیدار کا، اور کسی دنیا دار کا نام لکھیں تو ایک بالشت بھر القاب لکھتے ہی چلے جائیں، اس سے کم نہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک بکال دولت مند کی تعظیم کے لیے سر و قد اٹھ کھڑے ہوں، اور جن لوگوں کو خدا کی ہم کلامی کی عزت حاصل ہے اور ان میں وہ خوبیاں ہیں جو خدا کو بھا گئی ہیں، وہ ایسی نظر میں حقیر معلوم ہو جو ان کی زبان سے بھی تعظیم نہ کی جائے؟ اگر وہ تمہاری دانش میں حقیر ہیں تو پھر ان کو نبی کیوں مانتے ہو؟ سیدھے ہی کیوں نہیں کہتے کہ ہم کو ان کی نبوت سے ہی انکار ہے؟ سارا باعث ان بدگمانیوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو الہام الہی کی حقیقت معلوم نہیں، اور آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ الہام بھی ایک جسمانی خدمت ہے، کہ جیسے کسی شخص کو کسی بد انتظام گورنر کوئی عہدہ، مثلا ججی یا تحصیلداری یا رسالداری کا کچھ دے دلا کر بغیر دریافت چال چلن اور لیاقت کے مل جاتا ہے، یا جس میں حکام کو صرف کام لینے سے مطلب ہوتا ہے اور کچھ تھوڑی سی معمولی نیک چلنی اور لیاقت دیکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ عہدہ ہی ایسا ذلیل اور ناچیز ہوتا ہے کہ جس میں کامل دیانتداری اور نیک چلنی اور نیک وضعی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اے بھائیو، یہ آپ لوگوں کی کمال غلطی ہے۔ وحی الہی وہ خدا کی پاک کلام ہے کہ جس میں منزل علیہ کی طہارت تامہ اور قابلیت کاملہ شرط ہے، کیونکہ جو شخص طرح طرح کے اغشیاء جسمانی اور احویہ نفسانی سے محجوب ہے، اس میں اور مبدأ پاک میں پرلے درجے کی دوری واقع ہے کہ جس سے وہ قابل الہام الہی ہرگز نہیں ٹھہر سکتا۔ بس جب تک ایک نفس کو ہر یک قسم کی نالائق باتوں سے تنزہ تام حاصل نہ ہو جائے، تب تک وہ نفس قابلیت فیضان وحی کی پیدا نہیں کرتا، اور اگر تنزہ تام کی شرط نہ ہوتی اور قابل اور غیر قابل یکساں ہوتا تو سارا جہان نبی ہو جاتا۔ اور جب تنزہ تام شرط ہے تو پھر نبیوں کو اعلیٰ درجے کے پاک یقین کرنا چاہیے کہ جس سے زیادہ تر پاکی نوع انسان کے لیے متصور نہیں۔ اگر حضرت داؤد ایسے ہی پاک نہ ہوتے کہ جیسے حضرت مسیح پاک تھے تو ہرگز نبی ہونے کے لائق نہ ٹھہرتے۔ مسیح کو داؤد سے زیادہ پاک اور بہتر سمجھنا یہی ایک غلط خیال ہے جو بباعث سخت ناواقفیت حقیقت الہام اور رسالت کے عیسائی لوگوں کے دلوں میں متمکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم تفصیل اس کی ماں تمام دلائل کے اپنے موقع پر درج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ایسے مسیحی کہ جن کا اس حاشیے میں ذکر کر رہے ہیں، ایک طرف تو خدا کے پاک پیغمبروں سے ٹھٹھا ہنسی کرتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت مسیح کو خدا تو بنا ہی رکھا ہے، مگر علاوہ الوہیت کے نبوت میں بھی سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ سو واضح رہے کہ یہ بھی ان کی ایک دوسری غلطی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے کہ جو دنیا کا مربی اعظم ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا، جس نے توحید گم گشتہ اور ناپدید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا، جس نے تمام مذاہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر یک گمراہ کے شبہات مٹائے، جس نے ہر یک ملحد کے وسواس دور کیے، اور سچا سامان نجات کا کہ جس کے لیے کسی بے گناہ کو پھانسی دینا ضرور نہیں، اور خدا کو اپنی قدیمی اور ازلی جگہ سے کھسکا کر کسی عورت کے پیٹ میں ڈالنا کچھ حاجت نہیں۔
اصول حقہ کی تعلیم سے اثر نو عطا فرمایا، بس اس دلیل سے کہ اس کا فائدہ اور افاضہ سب سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اور رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب تواریخ بتلاتی ہے، کتاب آسمانی شاہد ہے، اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدے کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ عنقریب اسی کتاب میں یہ ثبوت آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا۔ حاشیہ نمبر 6 ختم۔ اس وقت ہزارہا ایسے شریف النفس اور منصف مزاج پیدا ہوتے جاتے ہیں کہ جنہوں نے دلی انصاف سے عظمت شان اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور تثلیث کے مسئلے کا غلط ہونا اور بہت سی بدعتوں کا عیسائی مذہب میں مخلوط ہو جانا اپنی تصنیفات میں بڑی شد و مت سے بیان کیا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ انصاف ہمارے ہم وطنوں آریہ قوم سے مٹا جاتا ہے۔ اس قوم کو تعصب نے اس قدر گھیرا ہے کہ انبیاء کا ادب سے نام لینا بھی ایک پاپ سمجھتے ہیں، اور تمام انبیاء کی کسر شان کر کے اور سب کو مفتری اور جعل ساز ٹھہرا کر یہ دعویٰ بلا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک وید ہی خدا کی کلام ہے جو ہمارے بزرگوں پر نازل ہوئی تھی، اور باقی سب الہامی کتابیں جن سے دنیا کو ہزارہا طور کا فائدہ توحید اور معرفت الہی کا پہنچا ہے وہ لوگوں نے آپ ہی بنا لی ہیں۔ سو اگرچہ یہ دعویٰ تو اس کتاب میں ایسا رد کیا گیا ہے کہ وید موجودہ کا قصہ ہی پاک ہو گیا ہے، لیکن اس جگہ ہم کو یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ کس قدر ان لوگوں کے خیالات اصول حسن ظن اور تہذیب اور پاک دلی سے دور پڑے ہوئے ہیں، اور کیسے یہ لوگ تعصب قدیم کی شامت سے جو ان کی رگ و ریشہ اور تار اور پود میں اثر کر گیا ہے، ان نیک ظنی کی طاقتوں کو جو انسان کی شرافت اور نجاوت اور سعادت کا معیار تھیں اور اس کی انسانیت کا زیب و زینت تھیں، بیک بار کھو بیٹھے ہیں۔ حاشیہ: نیک ظنی انسان میں ایک فطرتی قوت ہے، اور جب تک کوئی وجہ بدگمانی کی پیدا نہ ہو تب تک اس قوت کو استعمال میں لانا انسان کا ایک طبعی خاصہ ہے، اور اگر کوئی شخص بلا وجہ اس قوت کا برتنا چھوڑ کر بدظنی کرنے کی عادت پکڑ لے تو ایسا انسان سودائی یا وہمی یا مجنون یا مسلوب الحواس کہلاتا ہے۔ مثلاً جیسے کوئی بازار کی شیرینی یا روٹی وغیرہ کو اس وہم سے کھانا چھوڑ دے کہ کہیں حلوائیوں یا نان بائیوں وغیرہ نے میں زہر نہ ملا رکھی ہو، یا سفر کی حالت میں ہر یک راستہ بتلانے والے پر شک کرے تو شاید یہ مجھے دھوکہ ہی نہ دیتا ہو، یا حجامت کرانے کے وقت میں حجام سے ڈرے کہ کہیں اس طرح مار کر مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ سب خیال مقدمات جنون اور دیوانگی کے ہیں، اور جب کوئی دیوانہ ہونے لگتا ہے پہلے ایسے ہی خیالات فاسدہ دل میں اٹھا کرتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ پکا سودائی ہو جاتا ہے۔ بس اس سے ثابت ہے کہ بغیر معقول وجوہ رکھنے کے بدظنی کرنا ایک شعبہ دیوانگی کا ہے، جس سے عاقل آدمی ضرور ہے کہ پرہیز کرے۔ اور خدا نے قوت نیک ظنی کی جو انسان کی فطرت میں ڈال دی تو اس میں یہ حکمت ہے جو بنی آدم میں راست گوئی اور راست روشی بھی ایک فطرتی قوت ہے، اور جب تک انسان کسی کاسر سے مجبور نہ ہو، نہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے اور نہ کسی اور طرح کی بدی کا ارتکاب جائز رکھتا ہے، اور اگر نیک ظنی کی قوت انسان کو عطا نہ کی جاتی تو وہ تمام فوائد جو راست گوئی اور راست روشی کی قوت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں اور جن پر تمام مہمات تمدن اور معاشرت اور تدابیر منزلی اور ملکی موقوف ہیں، ضائع ہو جاتے، اور نفوس انسانی جمی منافع سے جو قوت مذکور کے استعمال پر مرتب ہوتے ہیں محروم رہ جاتے۔ مثلاً یہ نیک ظنی کی ہی برکت ہے کہ چھوٹے بچے بآسانی بولنا اور باتیں کرنا سیکھ لیتے ہیں اور ماں باپ کو ماں باپ کر کے جانتے ہیں،
اگر بدظنی کرتے تو کچھ بھی نہ سیکھتے اور دل میں کہتے کہ شاید ان سکھانے والوں کی کچھ اپنی ہی غرض ہوگی، اور آخر اس بدظنی سے گونگے ہی رہ جاتے اور والدین کے والدین ہونے میں بھی شک ہی رہتا۔ حاشیہ نمبر 7 ختم۔ جو ان کے دلوں میں یہ خیال سمایا ہوا ہے، جو بجز آریہ دیس کے اور جتنے ملکوں میں نبی اور رسول آئے، جنہوں نے بہت سے لوگوں کو تاریکی شرک اور مخلوق پرستی سے باہر نکالا اور اکثر ملکوں کو نور ایمان اور توحید سے منور کیا، وہ سب نعوذ باللہ جھوٹے اور مفتری تھے، اور سچی رسالت اور پیغمبری صرف برہمنوں کی وراثت اور انہی کے بزرگوں کی جاگیر خاص ہے، اور اس بارے میں خدا نے ہمیشہ کے لیے انہی کو ٹھیکہ دے رکھا ہے۔ وسیع دریائے ہدایت اور رہنمائی کو انہی کے چھوٹے سے ملک میں گھسیڑ دیا ہے، اور ہمیشہ اس کو انہی کا دیس اور انہی کی زبان اور انہی میں سے پیغمبر پسند آ گئے ہیں۔ حاشیہ۔ سچی رسالت میں ہندو صاحبان کے ہاتھ میں وید ہیں، جن کو وہ رگ اور یجر اور شام اور اتھرون سے موسوم کرتے ہیں، اور رچ اور ریجش اور سامن اور اتھرونا بھی بولتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ٹھیک حال کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کن حضرات پر نازل ہوئے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگنی اور وایو اور سورج کو یہ الہام ہوا تھا، جو بالکل نامعقول بات ہے، اور کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ برہما کے 4 مکھ سے یہ چاروں وید نکلے تھے، اور کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ الگ الگ رشیوں کے اپنے ہی بچن ہیں۔ اب ان بیانات میں یہاں تک شک ہے کہ کچھ پتہ نہیں ملتا کہ آیا ان اشخاص کا کچھ خارج میں وجود بھی تھا یا محض فرضی نام ہے۔ پر نظر کرنے سے تیسری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اب بھی وید کے جدا جدا منتروں پر جدا جدا رشیوں کے نام لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور اتھرون وید کی نسبت تو اکثر محقق پنڈتوں کا اسی پر اتفاق ہے کہ وہ ایک جعلی وید یا براہمن پستک ہے جو پیچھے سے ویدوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور یہ رائے سچی بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ رگ وید میں جو سب ویدوں کا اصل الاصول اور سب سے زیادہ معتبر خیال کیا جاتا ہے، صرف رگ اور یجر اور شام وید کا ذکر ہے، اور اتھرون وید کا نام تک درج نہیں۔ اگر وہ وید ہوتا تو اس کا بھی ضرور ذکر ہوتا۔ پھر یجر وید کے 26 ادھیائے میں بھی صاف لکھا ہے کہ وید صرف 3 ہی ہیں، اور ایسا ہی شام وید میں بھی ویدوں کا 3 ہونا ہی بیان کیا ہے، اور منو جی بھی اپنی پستک کے 7ویں ادھیا 42ویں اشلوک میں 3 وید ہی تسلیم کرتے ہیں، اور جوگ بششٹ میں جو ہندوؤں میں بڑی متبرک کتاب شمار کی جاتی ہے اور ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جو خاص راجہ رام چندر جی کو ان کے بزرگ استاد نے دی تھیں، چاروں ویدوں کی نسبت ایسا صاف بیان کیا ہے کہ بس فیصلہ ہی کر دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اتھرون وید کے وید ہونے میں بحث نہیں، بلکہ سارے ویدوں کا یہی حال ہے، اور کوئی ان میں سے ایسا نہیں جو تغیر اور تبدل اور کمی اور بیشی سے خالی ہو۔ حاشیہ نمبر 8 ختم۔ صفحہ نمبر 98 براہین احمدیہ حصہ دوم روحانی خزائن جلد نمبر 1 متن کی عبارت۔ اور ہمیشہ اس کو انہی کا دیس اور انہی کی زبان اور انہی میں سے پیغمبر پسند آ گئے ہیں، اور وہ بھی صرف 3 یا 4 کہ جن سے مسئلہ الہام اور رسالت کا قوانین عامہ قدرتیہ اور عادات قدیمہ الہیہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، اور امر نبوت اور وحی کا بباعث قلت تعداد الہام یافتہ لوگوں کے ضعیف اور غیر معتبر اور مشکوک اور مشتبہ ٹھہر جاتا ہے، اور نیز کروڑہا بندگان خدا جو اس ملک سے بے خبر رہے یا یہ ملک ان کے ملکوں سے بے خبر رہا، فضل اور رحمت اور ہدایت الہی سے محروم اور نجات سے بے نصیب رہ جاتے ہیں۔ اور پھر طرفہ یہ کہ بموجب خوش عقیدہ آریہ صاحبوں کے
وہ 3 یا 4 بھی خدا تعالیٰ کے ارادے اور مصلحت خاص سے منصب نبوت پر معمور نہیں ہوئے، بلکہ خود کسی نامعلوم جنم کے نیک عملوں کے باعث سے اس عہدہ پانے کے مستحق ہو گئے، اور خدا کو بہرحال انہیں پیغمبر بنانا ہی پڑا، اور باقی سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اس مرتبہ عالیہ سے جواب مل گیا، اور کوئی کسی الزام سے اور کوئی کسی تقصیر سے اور کوئی آریہ قوم اور آریہ دیش سے باہر سکونت رکھنے کے جرم سے الہام پانے سے محروم رہا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس ناپاک اعتقاد میں خدا کے مقبول بندوں پر کہ جنہوں نے آفتاب کی طرح ظہور کر کے اس اندھیرے کو دور کیا جو ان کے وقت میں دنیا پر چھا رہا تھا، اس قدر ناحق بے موجب بدظنی کی گئی ہے، اور پھر اپنے پرمیشر پر بھی یہ بدظنی جو اس کو غافل یا مدہوش یا مخبت الحواس تصور کیا ہے، کہ جو اس قدر بے خبر ہے کہ گو بعد وید کے ہزارہا طور کی نئی نئی بدعتیں نکلیں اور لاکھوں طرح کے طوفان آئے اور اندھیریاں چلیں اور رنگا رنگ کے فساد برپا ہوئے، اور اس کے راج میں ایک بری طرح کا گڑبڑ پڑ گیا، اور دنیا کو اصلاح جدید کی سخت سخت حاجتیں پیش آئیں، پر وہ کچھ ایسا سویا کہ پھر نہ جاگا، اور کچھ ایسا کھسکا کہ پھر نہ آیا۔ گویا اس کے پاس اتنا ہی الہام تھا جو وید میں خرچ کر بیٹھا، اور وہی سرمایہ تھا جو پہلے ہی بانٹ چکا تھا، اور پھر ہمیشہ کے لیے خالی ہاتھ رہ گیا، اور منہ پر مہر لگ گئی، اور ساری صفتیں اب تک بنی رہیں، مگر تکلم کی صفت صرف وید کے زمانے تک رہی، پھر باطل ہو گئی، اور پرمیشر ہمیشہ کے لیے کلام کرنے اور الہام بھیجنے سے عاجز ہو گیا۔ حاشیہ: شاید اس جگہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ اٹھے کہ مسلمانوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ وہی حضرت آدم سے شروع ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، سو اس عقیدہ کے روح سے بھی بعد زمانہ حضرت خاتم الانبیاء کے انقطاع وحی کا ہمیشہ کے لیے لازم آیا۔ سو اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے جو ہمارا ہندوؤں کی طرح ہرگز یہ اعتقاد نہیں جو خدا کے پاس اتنی ہی کلام تھی جتنی وہ ظاہر کر چکا، بلکہ بموجب اعتقاد اسلام کے خدا کی کلام اور خدا کا علم اور حکمت مثل ذات اس کی کے غیر محدود ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے: قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سورہ کہف الجزء 16، نوٹ الکہف 110۔ خدا کی کلام کے لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنایا جائے تو لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائے اور کلام میں کچھ کمی نہ ہو، گو ویسے ہی اور سمندر بطور مدد کے کام میں لائے جائیں۔ رہی یہ بات کہ ہم لوگ ختم ہونا وحی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کن معنوں سے مانتے ہیں، تو اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ کلام الہی اپنی ذات میں غیر محدود ہے، لیکن چونکہ وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے کلام الہی نازل ہوتی رہی، یا وہ ضرورتیں جن کو الہام ربانی پورا کرتا رہا ہے، وہ قدر محدود سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے کلام الہی بھی اسی قدر نازل ہوئی ہے کہ جس قدر بنی آدم کو اس کی ضرورت تھی۔ اور قرآن شریف ایسے زمانے میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں، یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے، اور ہر ایک قسم کا افراط تفریط اور ہر ایک نوع کا فساد اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجے پر نازل ہوئی، بس انہی معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجے پر نہیں پہنچے تھے، اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ بس
اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتی پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا، مگر قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت درپیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے، کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آوے گی، یا اگر ساتھ اس کے یہ بھی فرض کیا جائے کہ کسی زمانے میں وہ کروڑہا مسلمان جو توحید پر قائم ہیں پھر طریقے شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے، تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا، مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم کا محرف مبدل ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر الجزء نمبر 14، نوٹ الحجر 10، یعنی اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے۔ 1300 برس سے اس پیشین گوئی کی صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ اب تک قرآن شریف میں پہلی کتابوں کی طرح کوئی مشرکانہ تعلیم ملنے نہیں پائی اور آئندہ بھی عقل تجویز نہیں کر سکتی اس میں کسی نوع کی مشرکانہ تعلیم مخلوط ہو سکے، کیونکہ لاکھوں مسلمان اس کے حافظ ہیں، ہزارہا اس کی تفسیریں ہیں، 5 وقت اس کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہر روز اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح تمام ملکوں میں اس کا پھیل جانا، کروڑہا نسخے اس کے دنیا میں موجود ہونا، ہر یک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلع ہو جانا، یہ سب امور ایسے ہیں جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا ممتنع اور محال ہے، اور مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے ممتنعات سے ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں بھی پیشین گوئی کر کے آپ فرما دیا ہے ما یبدئ الباطل وما یعید، سورہ سبا الجزء 22، یعنی شرک اور مخلوق پرستی جس قدر دور ہو چکی ہے پھر وہ نہ اپنی کوئی نئی شاخ نکالے گی اور نہ اسی پہلی حالت پر عود کرے گی۔ سو اس پیشین گوئی کی صداقت بھی اظہر من الشمس ہے، کیونکہ باوجود منقضی ہونے زمانہ دراز کے اب تک ان قوموں اور ان ملکوں میں جن سے مخلوق پرستی معدوم کی گئی تھی پھر شرک اور پرستی نے توحید کی جگہ نہیں لی، اور آئندہ بھی عقل اس پیشین گوئی کی سچائی پر کامل یقین رکھتی ہے، کیونکہ جب اوائل ایام میں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی قلیل تھی تعلیم توحید میں کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا بلکہ روز بروز ترقی ہوتی گئی، تو اب یہ جماعت اس مواحد قوم کی 20 کروڑ سے بھی کچھ زیادہ ہے، کیوں کر تزلزل ممکن ہے۔ علاوہ اس کے زمانہ بھی وہ آ گیا ہے کہ مشرکین کی طبیعتیں وباعث متواتر استماع تعلیم فرقانی اور دائمی صحبت اہل توحید کے کچھ توحید کی طرف میل کرتی جاتی ہیں۔ جدھر دیکھو دلائل وحدانیت کے بہادر سپاہیوں کی طرح شرک کے خیالی اور وہمی برجوں پر گولہ اندازی کر رہے ہیں، اور توحید کے قدرتی جوش نے مشرکوں کے دلوں پر ایک ہلچل ڈال رکھی ہے، اور مخلوق پرستی کی عمارت کا بودا ہونا عالی خیال لوگوں پر ظاہر ہوتا جاتا ہے، اور وحدانیت الہی کی پرزور بندوقیں شرک کے بدنما جھونپڑوں کو اڑاتی جاتی ہیں۔ بس ان تمام آثار سے ظاہر ہے کہ اب اندھیرا شرک کا ان اگلے دنوں کی طرح پھیلنا کہ جب تمام دنیا نے مصنوع چیزوں کی ٹانگ سانے کی ذات اور صفات میں پھنسا رکھی تھی ممتنع اور محال ہے، اور جبکہ فرقان مجید کے اصول حقہ کا محرف اور مبدل ہو جانا
یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریکی، شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا عند العقل محال اور ممتنع ہوا، تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم آیا، کیونکہ جو امر مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خاتم الرسل ہیں۔ حاشیہ نمبر 9 ختم۔ یہ اعتقاد آریہ قوم کا ہے کہ جس پر ہر یک ہندو کو رغبت دلائی جاتی ہے اسی کو اپنا دھرم بناوے، مگر تعجب کہ اس اعتقاد کا وید میں کہیں ذکر تک نہیں، اور کوئی شرطی اس میں ایسی نہیں کہ اس متعصبانہ بدظنی کی تعلیم دیتی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشلوک انہی دنوں میں گھڑا گیا ہے کہ جب آریہ قوم کے عقل مندوں نے اپنی پستکوں اور شاستروں میں یہ بھی لکھ مارا تھا جو ہمالا پہاڑ اور کچھ ایشیا کے حصے سے پرے کوئی ملک ہی نہیں، اور اسی طرح اور بھی سینکڑوں خام خیالیاں اور وہم پرستیاں کہ جن کا اس وقت ذکر کرنا ہی فضول ہے، اور جو اب روز بروز دنیا سے مٹی جاتی ہیں، اور علم اور عقل کے حاصل کرنے والے خود بخود ان کو چھوڑتے جاتے ہیں، انہی دنوں میں نکلی تھی۔ پس غضب کی بات ہے کہ جو لوگ اس تحقیق اور تدقیق کے مالک ہیں اور جن کے وید مقدس میں بجز آگ اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ مخلوق چیزوں کے خدا کا پتہ بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور حضرت خاتم الانبیاء کو مفتری ٹھہراویں اور ان کے ادوار مبارک کو مکر اور فریب کے دور قرار دیں، اور ان کی کامیابیوں کو جو تائید الہی کے بڑے نمونے ہیں بخت اور اتفاق پر حمل کریں، اور ان کی پاک کتابیں جو خدا کی طرف سے عین ضرورتوں کے وقتوں میں ان کو ملیں، جن کے ذریعے سے بڑی اصلاح دنیا کی ہوئی، وہ وید کے مضامین مسروع کا خیال کیے جائیں۔ اور تماشا یہ کہ اب تک یہ پتہ نہیں دیا گیا کہ کس طور کے سرقہ کا ارتکاب ہوا، کیا کسی جگہ قرآن شریف یا انجیل یا توریت میں وید کی طرح اگنی کی پرستش کا حکم پایا جاتا ہے، یا کہیں وایو اور جل کی مناجات لکھ دی ہیں، یا کسی مقام میں آکاش اور چاند اور سورج کی حمد و ثنا کی گئی ہے، یا کسی آیت میں اندر کی مہما اور برنن کر کے اس سے بہت سی گوئیں اور بے انتہا مال مانگا گیا ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں سے جو وید کا لب لباب اور اس کی ساری تعلیموں کا خلاصہ ہیں کچھ بھی نہیں لیا گیا، تو پھر وید میں سے کیا چرایا؟ اور اس جگہ ہمیں پنڈت دیانند صاحب پر بڑا افسوس ہے جو وہ توریت اور انجیل اور قرآن شریف کی نسبت اپنے بعض رسالوں اور نیز اپنے وید بھاش کے بھومکا میں سخت الفاظ استعمال میں لائے ہیں، اور معاذ اللہ وید کو کھرا سونا اور باقی خدا کی ساری کتابوں کو کھوٹا سونا قرار دیا ہے۔ سارا باعث ان واہیات باتوں اور بیہودہ چالاکیوں کا یہ ہے کہ پنڈت صاحب نہ عربی جانتے ہیں نہ فارسی، اور نہ بجز سنسکرت کے کوئی اور بولی بلکہ اردو خوانی سے بھی بالکل بے بہرا اور بے نصیب ہیں۔ اور ایک اور بھی باعث ہے جو ان کی 9 تصنیف کتابوں کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علاوہ کم فہمی اور بے علمی اور تعصب کے ان کی فطرتی سمجھ بھی سودائیوں اور وہمیوں کی طرح وضع استقامت پر قائم ہونے اور صراط مستقیم پر ٹھہرنے سے نہایت لاچار ہے، اور نیک کو بد خیال کرنا اور بد کو نیک سمجھنا اور کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھرا قرار دینا اور الٹے کو سیدھا اور سیدھے کو الٹا جاننا ان کی ایک عام عادت ہو گئی ہے جو ہر جگہ بلا اختیار ان سے ظہور میں آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے وید کی وہ تعویلیں جو کبھی کسی کی خواب میں بھی نہیں آئی تھیں وہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر ان بے بنیاد خیالات کو چھپوا کر لوگوں سے اپنی رسوائی کراتے ہیں۔ اور اگرچہ سارے ہندوستان کے پنڈت شور مچا رہے ہیں جو ہمارے وید میں توحید کا نام و نشان نہیں
اور ہمارے باپ دادوں نے یہ سبق کبھی پڑھا ہی نہیں، اور وید نے ہم کو کسی جگہ مخلوق پرستی سے منع کیا ہی نہیں، مگر پنڈت جی پھر بھی اپنے خیالی پلاؤ پکانے سے باز نہیں آتے، اور ان سدھا دیوتوں کو جو وید کے متفرق معبود ہیں صرف ایک ہی خدا بنانا چاہتے ہیں کہ تا وید کے الہامی ہونے میں کچھ فرق نہ آ جائے۔ بہرحال جو کچھ انہوں نے وید پر دست درازی کی اور کر رہے ہیں یہ تو ان کا اختیار ہے، مگر قرآن شریف کی نسبت ناحق، ہتک اور توہین کرنا یہ وہ کام ہے کہ جس سے ان کی سخت رسوائی ہوگی۔ چنانچہ اس کتاب کی تصنیف سے وہ دن آ بھی گیا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ اب پنڈت صاحب سدھا دلائل حقیت اور افضلیت قرآن شریف کی اور سدھا ادلہ بطلان اصول وید کے کتاب حاضہ سے بذریعہ کسی لکھے پڑھے آدمی کے معلوم کر کے پھر بھی جیتے رہیں گے یا خودکشی کا ارادہ جوش مارے گا۔ کیا غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف جیسی اعلیٰ اور افضل اور اتم اور اکمل اور احسن اور اجمل کتاب کی توہین کر کے نہ عاقبت کی ذلت سے ڈرتے ہیں اور نہ اس جہان کے طعن و تشنیع کا کچھ اندیشہ رکھتے ہیں۔ شاید ان کو دونوں عالم کی کچھ پرواہ نہیں رہی۔ اگر خدا کا کچھ خوف نہیں تھا تو بارے دنیا کی ہی رسوائی کا کچھ خوف کرتے، اور اگر شرم اور حیا اٹھ گیا تھا تو کاش لوگوں کے ہی لعن طعن کا اندیشہ باقی رہتا۔ اور اگر پنڈت صاحب کا کچھ مادہ ہی ایسا ہے کہ وہ ناحق خدا کے مقدس رسولوں کی توہین کر کے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ خو ہی ایسی ہے کہ سنبھلی نہیں جاتی، تو اس سے بھی وہ خدا کے پاک لوگوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ پہلے اس سے نبیوں کے دشمنوں نے ان روشن چراغوں کے بجھانے کے لیے کیا کیا نہ کیا، اور کون سی تدبیر ہے جو عمل میں نہ لائے، لیکن چونکہ وہ راستی اور صداقت کے درخت تھے اس لیے وہ غیبی مدد سے دم بدم نشو و نما پکڑتے گئے، اور معاندین کی مخالفانہ تدبیروں سے کچھ بھی ان کا نقصان نہ ہوا، بلکہ وہ ان لطیف اور خوشنما پودوں کی طرح جو مالک کے جی کو بھاتے ہیں اور بھی بڑھتے پھولتے گئے، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے سایہ دار اور پھلدار درختوں کے مانند ہو گئے، اور دور دور کے روحانی اور حقانی آرام کے ڈھونڈنے والے پرندوں نے آ کر ان میں بسیرا کر لیا، اور مخالفوں کی کچھ بھی پیش نہ گئی، اور گو ان بد اندیشوں نے وہ تیرے ہاتھ پاؤں مارے، ایڑیاں رگڑیں، مکاریاں اور عیاریاں دکھلائیں، اور آخر مرغے گرفتار کی طرح پھڑپھڑا کے رہ گئے۔ بس جب کہ ہاتھوں سے ان مقدس لوگوں کا نقصان نہ ہو سکا تو صرف زبان کے ہتک آمیز الفاظ سے کب ہو سکتا ہے؟ یہ وہ برگزیدہ قوم ہے کہ جن کے اقبال کی انہی کے زمانے میں آزمائش ہو چکی ہے۔ وہ اقبال نہ بت پرستوں کے روکنے سے رکا اور نہ کسی مخلوق پرست کی مزاحمت سے بند رہا، نہ تلواروں کی دھار اس شان و شوکت کو کاٹ سکی، نہ تیروں کی تیزی اس میں کچھ رخ نہ ڈال سکی۔ وہ جلال ایسا چمکا جو اس کا حسد کتنوں کا لہو پی گیا، وہ تیر ایسا بسا جو اس کا چھوٹنا کئی کلیجوں کو کھا گیا، وہ آسمانی پتھر جس پر پڑا اسے پیس ڈالتا رہا، اور جو شخص اس پر پڑا وہ آپ ہی پسا گیا۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔